حدیث پاک میں آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس زمن میں پھر یہ چیز سمجھ لینا چاہیے کہ اس انسان کو کتنا ذکر کرنا چاہیے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک تو انسان دن میں 24,000 سانسیں لیتا ہے۔ جو انسان، سائنسی تحقیق بھی یہی ہے کہ 24,000 سانسیں 24 گھنٹوں میں ہم لیتے ہیں۔ تو صوفیہ کرام کے نزدیک تو 24,000 مرتبہ اس میں ذات اللہ 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 کیا جائے، تب انسان اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے بزرگان دین جو ہے آج تک جو ہے وہ ذکر سکھاتے ہیں کہ یہ ذکر کس طرح کیا جاتا ہے، اور جو طریقت کی لائن میں لوگ شامل ہوتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ وہ لوگ یہ ذکر کرتے بھی ہیں 24,000 بار، 25,000 بار، اور اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ کیونکہ علم اور ذکر، حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی فرماتے تھے کہ علم اور ذکر جو ہے یہ دو بازو ہیں، یہ دو پر ہیں۔ اگر انسان خالی علم حاصل کر لے اور ذکر نہ کرے تو بھی روحانیت کے فضا میں نہیں اڑ سکتا، اور خالی ذکر کرے اور علم نہ ہو تو بھی نہیں اڑ سکتا۔ جب تک علم اور ذکر دونوں چیزیں نہ ہوں، ہمارے صوفیہ کرام فرماتے ہیں دونوں چیزوں کا ہونا لازم و ملزوم ہے، تب انسان جو ہے روحانیت کے سمندر میں پرواز کرتا ہے، تب اس کو تعلق مع اللہ حاصل ہوتا ہے، تب اس کو نفس کے اوپر قابو ہوتا ہے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے۔ اس کا علم ہونا لازمی آپ کے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ وہ حلال حرام کا علم رکھے۔ باقی ذکر، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت کی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ کے چلے ہیں، تو صحابہ کرام کہلائیں، صحابی کہلائیں حضور کی صحبت کی وجہ سے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، بیعت ہوئے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تلقین کی، ان کی تربیت کی۔ جیسے ایک صحابی رسول آئے، اللہ کے رسول مجھے سب سے افضل عمل بتا دیجئے، کہا والدین کی خدمت کیا کرو۔ دوسرے صحابی رسول آئے دوسرے موقع پہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل عمل بتا دیجئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے جو ہے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ایک اور صحابی رسول ایک اور موقع پہ آئے، سوال سب کے ایک ہی ہیں، سب سے اول افضل ذکر بتا، سب سے افضل عمل بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ حج کرو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کرتے تھے، اور جس صحابی میں جس چیز کی کمی دیکھتے تھے وہی اس کو عمل بتاتے تھے کہ اس کے لیے سب سے افضل عمل وہ ہوتا تھا۔ تو اسی طرح صوفیہ کرام جتنے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابین، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء کرام کا سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے، چاروں سلسلوں کا سلاسل میں سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، یہ چاروں سلاسل جو ہمارے چل رہے ہیں، یہ تربیت کرتے ہیں کہ انسان کی نفس کے اوپر اسے قابو آ جائے۔ یہ نہیں کہ وہ تھوڑا سا جو ہے اللہ اللہ کرے یا کچھ نیک عمل کرے اور دوسروں کی حقارت کی نگاہ ڈالے، اس کے اندر تکبر، عجب، بڑائی جتنی بھی انسان کے اندر آئے گی، اگر بڑائی آ گئی تو وہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ کو اور مجھے اللہ کی کسی بھی مخلوق کو نیچے نگاہ ڈالنے کا حق ہے ہی نہیں۔ اللہ کا بندہ ہے، میں اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو نیچے کی نگاہ سے دیکھنے؟ اگر اس نے نماز نہیں پڑھی اس کا فیل ہے، اللہ کا مسئلہ ہے اور اس کا مسئلہ ہے۔ میں اور آپ جو ہے اس کے وہ تھوڑی لگے ہوئے، فوجدار تھوڑی لگے ہوئے، ہم اس کو تلقین کر سکتے ہیں میرے بھائی نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو دیکھا کہ یار وہ نماز نہیں پڑھ رہا اور ہم اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں، تو اس کے اوپر پھر پکڑ ہے۔ پھر ہمارے اعمال ایسا نہ ہو کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو اس کی بات پہ آر دلائے گا،
اللہ پاک جب تک اس کو اس مرض میں مبتلا نہیں کریں گے اس کی موت نہیں آئے گی. جو اللہ کے نبی بات فرما دیں تو اس کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو صوفیہ کرام نفس کی اصلاح اسی لیے کراتے ہیں کہ انسان کے اندر پہلے عمل آ جائے، وہ عمل کے قابل ہو جائے اور اپنے آپ کو سب سے کمتر جاننا شروع کر دے. ایسا نہ ہو کہ نیک اعمال کرنے کی وجہ سے، اس کو عبادت کرنے کی وجہ سے تکبر میں پیدا ہو جائے، تکبر اس کے اندر پیدا ہو جائے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تو یا ان کے بیٹے تھے، تو حضرت سفر میں تھے تو مسجد میں قیام کیا. مسجد میں تہجد کا جب وقت ہوا تو اٹھے اور اپنے بیٹے کو اٹھایا، چلو بیٹا تہجد پڑھو. حضرت نے تہجد پڑھی، بیٹے نے تہجد پڑھی، اور پھر اس کے بعد بیٹے نے کہا ابا جان کیسے لوگ ہیں، یہ سارے پڑے سو رہے ہیں، ہم تہجد پڑھ رہے ہیں اور یہ سارے پڑے سو رہے ہیں. حضرت نے فرمایا بیٹا اس سے تو بہتر یہ تھا تو تہجد میں ہی نہیں اٹھا ہوتا، اس سے بہتر تو یہ تھا تو تہجد میں ہی نہیں اٹھا ہوتا کہ تیرے اندر یہ کبر آ گیا کہ تو نے تہجد پڑھ لی اور باقی اللہ کی مخلوق سو رہی ہے. سارے اعمال تو نے غارت کر دیا، آج تک کتنے کیے. اللہ رب العزت کے نزدیک کس بندے کا کیا مقام ہے، کس کے دل کا کیا تعلق ہے، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، میں اور آپ جان بھی نہیں سکتے. کچھ تو واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک سامنے دکھا دیتے ہیں. ایک بندے کا میں نے خود دیکھا، میں نے کہا یار کتا پالا ہوا تھا، ہمارے دوست لے گئے، بھائی پینل کا کام ہے آپ کو تو پتا ہے، آٹو پینلز وغیرہ جنریٹر کا. اب میں بہرحال بھائی گیا، میں 2 کتے بھی پالے ہوئے تھے. اچھا مجھے تو لگا بھی نہیں کہ بیچارے یہ نمازی ہیں یعنی، لیکن الحمدللہ اللہ والوں کی صحبت کے اثرات تو ہیں کہ سب کو اچھا سمجھ رہے ہیں. بھائی بظاہر تو بندہ کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کتے بھی پالے ہوئے. ایک بار پھر دوسری بار جانا ہوا تو ان کا ایک کیس چل رہا تھا کلفٹن میں دکان کا. تو میں نے کہا فیصل بھائی کیا ہوا آپ کا، وہ کیس چل رہا تھا. تو کہنے لگے وہ میں جیت گیا الحمدللہ. میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے. کہنے لگے رضی بھائی ایسا ہوا کہ میں نے جو ہے، اچھا جو میرا دوست تھا وہ لے کے گیا تھا، ان سے تعلق ہے ان کا، اور دیکھنے میں بندہ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا کہ نمازی بھی ہے نہیں ہے، لیکن اللہ سے اس کا تعلق ایسا. کہنے لگا رضی بھائی میں نے تو، میرا دوست آیا، کہنے لگا بھائی یہ تو تعویذ لے لے، یہ تعویذ رکھ لے، اور صبح تیرے کیس ہے، مقدمہ ہے، پیشی ہے، دیکھ لے یار فیصلہ ہونا ہے. کہنا میں نے کہا نہیں میں رکھوں گا ہی نہیں تعویذ، میں تعویذ دے رہا تو لے جا، رکھنا نہیں ہے. میرا دوست ناراض ہو گیا، میں نے اس کا تعویذ نہیں لیا. کہنا میں نے اللہ سے 2 رکعت پڑھی نماز نفل، اور میں نے کہا اللہ پاک مجھے اس کیس میں تو جتا دے. کہنا جب بھائی میں نے 25 کلو مٹھائی لی، کیونکہ مجھے رضی بھائی جب میں نے نماز پڑھی اللہ سے دعا کی تو مجھے ایک دم ایسا لگا روشنی ہوئی ہے، میرے سارے چاروں طرف روشنی ہوئی ہے. میں نے کہا اللہ نے جو ہے نا یہ مجھے دکھا دیا. میں گیا 5 کلو کا ڈبہ لیا، 1 کلو کے 20 ڈبے بنوائے، 25 کلو مٹھائی لے کے گیا. کیس ہوا، صبح پیشی ہوئی تو میں نے اسے وکیل نے میرے حق میں فیصلہ ہو گیا. 2 کیسوں سے سیشن کورٹ سے ہوا نہیں تھا، ہائی کورٹ میں آ گیا تھا یہ کیس. ہائی کورٹ میں میرے حق میں فیصلہ ہوا. تو میں نے وکیل سے کہا کہ میں نے 25 کلو مٹھائی لے کے رکھی ہوئی ہے، تم 5 کلو منگا لو. وہ کہہ رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگوں کے تو کیس ہوتے ہیں پھر آگے چلی جاتی ہے ڈیٹ، تمہیں اتنا پکا یقین کیسے تھا، پختہ؟ کہنے لگا مجھے اپنے رب پہ یقین تھا کہ آج میرا کیس بھی لگے گا، تاریخ بھی نہیں بڑھے گی اور فیصلہ بھی آج ہی ہوگا. تو کہنے لگے بھائی، وہ کہنے لگا اچھا میں نے چابی دی، وہ سمجھا کہ میں مذاق کر رہا ہوں. کیا میں نے کہا یہ لو چابی. اس نے اپنے ڈرائیور کو بھیجا وکیل نے، وہ وہاں سے مٹھائی کے ڈبے لے آیا. کہ بھائی سارے تھوڑی منگائے تھے. وہ بندے کو دوسرے بولے گے سارے تھوڑی منگائے تھے، اوروں کو بھی دینے، بھائی آپ رکھو. کہنا یار تمہیں اتنا پکا یقین تھا؟ کیا بھائی مجھے اپنے رب پہ یقین تھا، مجھے رب نے جو ہے دل میں میرے آ گیا تھا کہ اللہ مجھے جتائے گا. تو بھائی کس کا کیا معاملہ ہے یہ آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. اللہ والے یہ چیز دل میں راسخ کر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے سے نیچے کسی کو نہیں جانا. جس دن آپ اپنے سے نیچے کسی کو جانیں گے آپ برباد ہو جائیں گے، آپ زیرو ہیں. کیونکہ آپ نے اللہ کی مخلوق کو اپنے سے کمتر جانا. آپ کی اوقات کیا ہے؟ اللہ آپ کو محبت کیسے کرے گا؟ آپ کو اللہ کی نظر رحمت ہے ہی نہیں. نظر رحمت اللہ رب العزت کی جب ہی ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو مٹاتا ہے.
اپنے اندر سے میں نکالتا ہے، اور یہ میں بذات خود تو نکل ہی نہیں سکتی. یہ میں نکالنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے، ان سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے. جب آپ ان سے بیعت ہوں گے، آپ ان سے تعلق قائم کریں گے، ان کے کہے ہوئے پہ چلیں گے، تب آپ کی اصلاح ہوگی. ایسے اگر اصلاح ہونے لگتی تو وہ سارے ہی اصلاح والے بنے ہوئے بیٹھے ہوتے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. اب بیچارے بہت سے ہوتے ہیں اپنے تئیں ذکر اذکار کرتے ہیں. تو ایک بہت بڑے بزرگ، ان سے کہا کہ آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں. ایک عبادت گزار آدمی آئے، کہنے لگے آپ بھی تہجد پڑھتے ہیں اور میں بھی تہجد پڑھتا ہوں، لیکن جو آپ کے معاملات ہیں، جو آپ سے مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے، میرے سے تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میرے جتنے بھی عمل ہیں وہ آپ کے برابر ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں، میں بھی روزہ رکھتا ہوں. آپ تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی تہجد پڑھتا ہوں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ تم جتنا بھی عمل کرتے ہو نا، اس کی ساری غذا تمہارا نفس کھاتا ہے. تم اپنے نفس کے غلام ہو، تمہارا پیر تمہارا نفس ہے. جتنے تم عمل کرتے ہو تمہارا نفس تمہیں موٹا کر دیتا ہے. ہاں یہ بات، یہ کیا نا تو نے عمل، یہ کیا نا تو نے تہجد پڑھ لی، یہ تو آج بندوں سے تو آگے نکل گیا، ان لوگوں کی اوروں کی کیا اوقات ہے. اب یہ نفس جو ہے نا تمہیں برباد کر چکا ہے. اور میں جتنا عمل کرتا ہوں، میں جو ذکر اذکار کرتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، تو میں صحبت کی وجہ سے اللہ والوں کے کہنے کے حکم کے مطابق چلتا ہوں. اگر مجھے کہیں پہ نفس موٹا کرتا ہے تو میں اپنے بڑوں کو اطلاع کرتا ہوں، اپنے شیخ کو اطلاع کرتا ہوں کہ حضرت میرے میں کبر آ رہا ہے، حضرت میرے میں بڑائی آ رہی ہے، حضرت میرے میں عجب آ رہا ہے. جب انسان کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو اس وقت آپ خود سمجھ لو اس نے ایک بندے کو، تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے سے بڑا جانا ہے نا. شروعات ہی جب بیعت ہوتی ہے، بیعت کرتے ہی اس نے اپنے سے بڑا ایک بندے کو جانا جس سے وہ بیعت ہوا. پہلی میں وہیں پہ اس کی مائنس ہو جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے. تو جب اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہی اس لیے کہ جسے کامل ہونا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی بات میں اثر ہو، کہ اس کے لوگ بات اگر وہ کرے تو اس کی بات کو لیں، تو اس کو پہلے اپنے آپ کو بنانا پڑے گا. اگر اس کی اپنی اصلاح ہوگی تو اس کے گھر کی اصلاح ہوگی. جب گھر میں ہی آپ کے اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ، آپ کے بچوں کی اصلاح ہوگی، آپ کے بچوں کی شادیاں ہوں گی، بچیوں کی شادیاں ہوں گی، خاندانوں کی اصلاح ہوگی. اور آپ کی ہی اصلاح نہیں ہوئی، گھر میں تو آپ جو ہے سب کچھ کر رہے ہو، بیوی کو گالم گلوچ بھی کر رہے ہو، بچوں کو بھی گالم گلوچ کر رہے ہو. باہر بزرگ بنے ہوئے جی، باہر بڑے پیر صاحب بنے ہوئے، باہر بڑے مبلغ بنے ہوئے، اندر گھر میں پوچھو تو گالم گلوچ بھی چل رہی ہے، ساری فلمیں بھی چل رہی ہیں، عیاشیوں کے سامان بھی چل رہے ہیں، باہر بزرگ ہیں. تو اصلاح نہیں ہوگی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا خاندان کی اصلاح نہیں ہوگی. اور قرآن میں آتا ہے اور تم سے پوچھو گی، تمہاری اور تمہارے اہل و عیال کی. اللہ نے یہ نہیں کہا تم سے جاؤں گا پوچھوں گا اس کی کیوں نہیں کی اصلاح تو نے، محلے والے کی کیوں نہیں کی تو نے اصلاح، دنیا کی اصلاح کیوں نہیں کی. اللہ پاک نے قرآن میں اسی لیے کہہ دیا اور تم سے پوچھ کریں گے تمہارے اہل و عیال کی. سب سے پہلی پکڑ تمہاری اور تمہارے اہل و عیال سے، کیونکہ گھر کی جب اصلاح ہوگی، ہر بندہ اگر اپنی اصلاح کروائے گا کسی اللہ والے سے، اپنے گھر کی اصلاح کرے گا، پورے معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی. صحابہ کرام کو کیا ہے، صحابہ کرام تو جا رہے ہوتے تھے، بھائی تمہارا قرآن کیا ہے وہ دیکھ لو، یہ صحابی رسول کو دیکھ لو، ان کا عمل دیکھ لو، یہ پورا ہمارا قرآن ہے. کچھ نہیں بتانا ہوتا تھا، کچھ نہیں بتانے کی ضرورت، دیکھ لو، چلتے پھرتے قرآن ہے، چڑھتا پھرتا عمل ہے. تو آج جو ہے انسان عمل سے خالی ہے. وہ کہتے ہیں نا منہ کے فائر رہ گئے بس. آپ ذرا گھر میں حالات پتہ کر لو، بزرگ جی کیسے ہیں، کتنے بڑے پیر صاحب ہیں یا کتنے بڑے اللہ والے ہیں. اصل چیز تو گھر سے پتہ چلے گی پھر آپ کو کہ ہاں بھائی دیندار بھی ہے یا خالی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، یا ٹوپیاں پہن کے پہنا رہا ہے لوگوں کو. اس لیے جب تک اللہ والوں کی صحبت نہ ہو،
ان سے تعلق نہ ہو، ان سے اصلاح نہ کرائے، تعلق مع اللہ آنا بہت مشکل ہے، کیونکہ سنت اللہ یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی، تابعی، تبع تابعی، حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یاد رکھو ہمیشہ چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ جب اللہ والوں کی صحبت انشاءاللہ اختیار کریں گے تو اصلاح بھی ہوگی، اس کے ساتھ ذکر، کثرت سے ذکر، کیونکہ جتنی جسمانی غذا ہے وہ تو ہم خوب کھاتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کھاتے ہیں، کھانے کے علاوہ تو اللہ معاف کرے ہم لوگوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے، چلو یار فلاں جگہ چلو کھانے، اللہ جگہ چلو کھانے۔ یہ جسم کی غذا ہے، اللہ پاک نے جسم کی غذا ہمیں جو زمین سے مٹی سے پیدا کیا بابا آدم کو، تو ہماری غذا زمین سے نکالی، اور جو روح کی غذا ہے، روحانی غذا ہے، جو ہمارا سکینہ ہے، وہ ذکر کے اندر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ خوب جان لو کہ دلوں کا اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں۔ اور جب اللہ پاک نے روح کو آسمان سے زمین پہ اتارا تو اس کی غذا بھی آسمان سے اتاری۔ جو ذکر جب آپ کرتے ہیں تو فرشتے تو قطار در قطار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمع ہو جاتے ہیں، آسمان تک پہنچتے ہیں، تو جو سکینہ اوپر سے نازل ہو رہا ہوتا ہے قلوب کے اوپر، وہ غذا مل رہی ہوتی ہے۔ تو انفرادی ذکر، اجتماعی ذکر، یہ بہت ضروری ہے، دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان کی اجتماعی ذکر کی برکات الگ ہیں، انفرادی ذکر کی برکات الگ ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو میں نے کہا اور سنا، اور عمل کرنے والا بنا دے، ہمیں خالی بولنے والا نہ بنائے۔ اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اب 11 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر ذکر شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ یہ جو ہم نے آپ کا پاک کلام پڑھا ہے اس کا ثواب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توحید میں اس کا ثواب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے بھی ہمارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بزرگان دین اور کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین گزرے، اس کا ثواب ہم سب کی ارواح کو عطا فرمائے۔ یا اللہ جو نظر